میرا ذہن اس منظر کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حیرتناک منظر دیکھا تھا۔ میں بوتل کے پاس حیران کھڑا اس سانپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے یہ سانپ کسی خاص نسل کا لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آنے لگا کہ سانپوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے آدمی سے اس سانپ کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ دوسرے دن گودام میں کام کرنے والے ایک مزدور سے کچی بستی میں ایک سپیرے کے متعلق پتہ چلا، اور پھر رات کو چھٹی کرنے کے بعد میں ادھر ہی سے کچی بستی کی طرف چلا گیا۔ وہ سپیرا مجھے اپنی کوٹھی ہی میں مل گیا تھا۔ میں نے اس سے تھوڑی دیر اس کے پیشے کے بارے میں معلومات لیں، جس کے بارے میں وہ بہت خوش ہو کر بتاتا رہا، اور جب میری اس سے گپ شپ کچھ زیادہ ہی ہو گئی تو میں نے اسے اپنے مطلب کا سوال پوچھ لیا۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا سانپ بھی دیکھا ہے یا پکڑا ہے جو جسامت کے لحاظ سے چھوٹا سا ہو، اس کے سر پر تاج سا ہو، اور کبھی کبھی رات کو اس میں سے روشنی پھوٹتی ہو؟ تمہیں ایسے سانپ کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے میری بات ختم ہوتے ہی جلدی سے پوچھا۔ کیوں جی، یہ کوئی خاص قسم کا سانپ ہے کیا؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیا۔ ہاں بالکل، وہ ایک مخصوص نسل کا سانپ ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں۔ دریا کے ساتھ جو جنگل ہے اس میں ایک جوگی بابا رہتا ہے، وہ تمہیں اس سانپ کے بارے میں صحیح بتا سکتا ہے۔ کیا وہ سانپ تمہارے پاس ہے؟ نہیں، میں نے اس سانپ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا تو مجھے تجسس ہوا اس کے بارے میں مکمل معلومات لینے کا، بس آپ اسے میرا شوق ہی کہہ لیں۔ اچھا تو پھر اگر جانا ہو جوگی کے پاس تو آ جانا، دن میں کسی وقت میں تمہیں لے جاؤں گا، اس نے میری بات سن کر کہا، اور پھر میں اس کے پاس سے اٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ میں اس رات سحر تک جاگ کر سانپ کی طرف دیکھتا رہا، لیکن اس رات روشنی نہ ہوئی تو میں سو گیا۔ سونے سے پہلے جوگی بابا کے پاس جانے کا خیال میرے ذہن میں تقویت پکڑ چکا تھا، لیکن اس سپیرے کے بغیر ہی جانا چاہتا تھا۔ دوسرے دن گودام اور دفتر میں بہت مصروف رہا، سامان ادھر ادھر بھجوانا تھا۔ 2 چکر بینک کے لگ گئے، جہاں میں سندس سے ملاقات تھکن میں کچھ کمی کا باعث بنی۔ آج اسے دیکھ کر میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش سندس میری زندگی میں آ جائے، لیکن یہ بس ایک خواہش ہی تھی۔ کہاں میں غریب، کم پڑھا لکھا، اور وہ پڑھی لکھی، ساتھ ہی بینک مینیجر کی بیٹی تھی۔ گھر سے بھی وہ دولت کے لحاظ سے مضبوط تھی۔ اگلے دن جمعہ تھا، میں نے ہاف ٹائم پر چھٹی لے لی۔ سیٹ نے بہت مشکل سے چھٹی دی۔ امی ابو بھی حیران تھے، لیکن میں نے بہانہ بنا دیا کہ ایک دوست کی منگنی میں جانا ہے۔ کمرے میں جا کر میں تیار ہوا اور تھیلے میں سانپ والی بوتل کو ڈال کر باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ پہلے اس جوگی بابا سے مل لینا چاہیے، اس کے بعد ہی سانپ وہاں لے کر جاؤں۔ میں نے بوتل الماری میں بند کر دی اور باہر آ کر سڑک سے ایک ٹیکسی پکڑی اور دریا کنارے جنگل کے قریب اتر گیا۔ میں دریا کے کنارے پر کھڑا ٹیکسی کو دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جنگل زیادہ گھنا نہ تھا، کانٹے دار درخت بہت ہی کم تھے۔ جنگلی گھاس اور موٹے موٹے ڈنڈیوں والے بوٹی نے درختوں کے اندر جنگل کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تلاش کرنے کے بعد مجھے جنگل کے کافی اندر، لیکن دریا سے کچھ ہی فاصلے پر 4 درختوں کے درمیان مجھے ایک کٹیا نظر آئی، جس کے تھوڑے ہی آگے ایک آدمی میری طرف پیٹ کیے کسی چیز کو آگ لگا رہا تھا۔ میں نے اس کے بالکل پاس پہنچ کر سلام کیا تو اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر خود بخود ہی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ ایک مضبوط باڈی، چہرے پر ترچھی ہوئی داڑھی جس کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور نہ ہی مجھے کسی کلر سے کالی ہوئی لگ رہی تھی۔ سپیرا اسی جوگی بابا کا کہہ رہا تھا۔ ہاں، اس کے گلے میں 2 موٹے منگوں والی مالائیں پڑی تھیں، جیسا کہ جوگیوں اور فقیروں کے گلے میں پڑی ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے اینٹوں کے چولہے پر ایک دیگچی رکھی تھی، جس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ اس کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ نوجوان، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے اپنی کٹیا کے اندر لا بٹھایا اور پھر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ایک مسئلہ بلکہ ایک تجسس آپ کے پاس لے آیا ہے۔ میرے یہ کہتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چند ساتھ اس کٹیا میں خاموشی سی چھا گئی۔ میں کٹیا کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ مٹی کے برتن، ایک پرانا سا لوہے کا ٹرنک اور پرانی ہی دری جس پر کہ ہم بیٹھے تھے۔ ہمارے دائیں کٹیا کی دیوار پر ایک پردہ سا لگا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ساتھ یا تو باہر نکلنے کا راستہ ہے یا پھر کوئی کمرہ وغیرہ۔ نوجوان، پہلے تو اپنا نام بتاؤ تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو، اور پھر اپنا مسئلہ بتا دو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں اس میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں۔ میرا نام عابد ہے، سلمان آباد سے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کیسے الفاظ چنوں تاکہ بعد میں وزن پڑ جائے اور آسانی سے اگلے کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے۔ وہ جوگی چپ چاپ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں ایک سانپ کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں۔ آخر میں نے بات شروع کی، لیکن اس جوگی نے کوئی جواب نہ دیا
اور نہ ہی پوچھا کہ مجھے اس کے پاس کس نے بھیجا اور مجھے کیسے پتہ چلا کہ جوگی کو سانپ کے بارے میں جانکاری ہے، بلکہ وہ چپ چاپ شفقت بھرے انداز سے میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اس سانپ کے بارے میں بات شروع کر دی۔ تھوڑی سی بات سن کر وہ چونک اٹھا، اس کے چہرے کے تاثرات سے ایک اشتیاق سا چھلکنے لگا۔ آخر میں نے اسے بتایا کہ کیسے اس سانپ سے رات میں عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ جھوم بھی رہا تھا۔ میری آخری باتیں سن کر وہ جوگی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ سانپ واقعی تمہارے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے، اس نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں میرے پاس ہے، میرے گھر میں، میرے کمرے میں۔ میں نے جلدی اسے جواب دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیسے مجھے ملا۔ وہ سانپ ابھی لے کر آؤ، اور کسی بھی طرح۔ اس کے لہجے سے اضطراب و بے قراری صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ابھی لانا تو مشکل ہے، میں پھر کسی دن لاؤں گا۔ اگر اب نہیں لا سکتے تو صبح۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس سانپ کے لیے میں کہاں کہاں مارا پھر رہا ہوں۔ اس نے آخری بات سرگوشی میں کی، لیکن میں نے سن لی۔ لیکن میں صبح نہیں آ سکتا، میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ میرا سیٹ مجھے کھڑے نکال دے گا اگر میں نے چھٹی کی۔ میں اس سانپ کے بدلے میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تمہیں کسی کی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تم خود ملازم رکھو گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی کٹیا کی طرف بے ساختہ ایک دائرانہ نظر ڈالی۔ عابد، تم ہماری ظاہری حالت نہ دیکھو۔ اس کے لہجے میں اس دفعہ ناراضگی سی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد اس سیکل سانپ کو لانے کا وعدہ کر کے واپس گھر آ گیا اور پوری رات جاگے سوتے گزر گئی۔ یہی سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ سانپ کی میرے لیے کوئی وقت نہ تھی، لیکن اگر میں صبح جاتا اور جوگی سانپ لے کر مجھے کچھ بھی نہ دیتا تو نوکری بھی جاتی اور سانپ بھی۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ قسمت آزمائی جائے، اور پھر گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن میں صبح کام پر جانے کے وقت کھانے کا ٹفن اور بوتل جس میں کہ سانپ بندھا تھا تھیلے میں ڈال کر گھر سے نکل آیا، کیونکہ میں گھر میں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں آج چھٹی کروں گا یا میں جنگل میں ایک جوگی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کھانا بنوا کر ٹفن میں ڈال لیا اور ساتھ لے لیا۔ میں مختلف قسم کے سپنوں میں کھویا ہوا ٹیکسی سے دریا کے کنارے جنگل کے اسی راستے پر اتر گیا جہاں سے اس جوگی کی کٹیا کا راستہ آسان تھا۔ وہ اپنی کٹیا کے باہر بے چینی سے مٹر گشت کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے پاس پہنچا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر جکڑ سا لیا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی، مجھے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ لائے ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے بہت مشکل سے دایاں ہاتھ اوپر کر کے اسے تھیلا دکھایا۔ اس نے مجھ سے تھیلا جھپٹ لیا اور بھاگتے قدموں سے اپنی کٹیا میں جھانک گھسا۔ اس کے مجھے چھوڑتے ہی میں نے 2-3 انگڑائیاں لیں اور جسم کو سیٹ کرنے لگا۔ ساتھ ہی میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جوگی کی پیچھے کٹیا میں چلا گیا، جہاں وہ بوتل کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے سر سے اوپر کر کے سانپ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سانپ پہلے سے کافی بڑا لگ رہا تھا، شاید دودھ پی کر پھول گیا تھا یا پھر بڑا ہو رہا تھا۔ جوگی کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا کوئی خواب پورا ہو گیا تھا۔ اسی سانپ کی تلاش میں میں کب سے اس جنگل میں اپنے آپ کو ڈالے بیٹھا ہوں۔ اس کے بدلے میں تمہیں جتنا بھی دوں وہ کم ہی ہوگا، لیکن تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ ادھر آؤ۔ اس نے کٹیا کی اندرونی دیوار میں لگے پردے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف کٹیا کا دوسرا کمرہ تھا، جس میں داخل ہوتے ہی مجھے لگا کہ میں کسی حکیم کے مطلب میں آ گیا ہوں، کیونکہ دیواروں کے ساتھ لکڑی کی الماریاں لگی تھیں جن میں کہ شیشے کے بہت سارے مردبان رکھے ہوئے تھے۔ اس میں مختلف قسم کے حریرہ جات اور ادویات تھیں۔ اس کٹیا کے فرش پر ایک گندی سی دری بچھی تھی۔ اس دری کو ہٹا دو، اس نے دری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے دری کو مکمل فرش سے ہٹا دیا۔ اس جگہ ایک چھوٹا سا ہول بنا ہوا تھا جس کے اوپر لکڑی کا ڈھکن تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ ڈھکن اٹھایا۔ اس ہول کے اندر ایک چھوٹی لکڑی کی صندوقچی پڑی تھی۔ جوگی نے اونچی آواز سے کسی انجانی زبان میں کچھ پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکا اور پھر جھک کر اس صندوقچی کو اٹھا لیا اور مجھے اشارہ کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی باہر والی کٹیا میں آ گیا۔ اس نے صندوقچی فرش پر رکھ کر کھول دی۔ سانپ والی بوتل وہ اندر والی کٹیا میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں بالکل اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس صندوقچی کے اندر زر و جوہرات ترتیب سے موجود تھے، جنہیں دیکھتے ہی میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ سب تمہارا ہے، اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اور 3 دن بعد 14ویں کی رات ضرور میرے پاس یہاں آنا، کیونکہ اس سانپ پر زیادہ حق تمہارا ہے۔ اس رات تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سانپ کیا چیز ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر کٹیا میں چلا گیا اور میں اس صندوقچی کو لے کر اس جنگل میں ایک جگہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔
تاکہ رات کے اندھیرے میں اس صندوقچی کو چھپا کر گھر لے جاؤں، اور پھر میں اس صندوقچی کو گھر بحفاظت لانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد 2 راتیں میں نے یہ سوچتے گزار دیں کہ میں ان کو بیچوں گا کیسے، کیونکہ جس سونے کے کام کرنے والے کے پاس میں جاتا وہ یہ ضرور پوچھتا کہ یہ سونا اور جوہرات میرے پاس کہاں سے آئے۔ 14ویں کی رات بھی آ گئی۔ میں اس کشمکش میں تھا کہ اس جوگی کے پاس جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ مجھے اب اتنا مل چکا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپائی ہوئی تھی۔ دن کو آوارہ گردی کرتا رہتا تاکہ گھر والوں کو نہ پتہ چلے کہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد آخر میں رات 10 بجے اس جوگی کے ٹھکانے پر جا پہنچا، جہاں کٹیا کے باہر ہی وہ آنکھ جلائے کچھ تیار کرنے میں مگن تھا۔ کیونکہ مجھے پکائے جانے کی خوشبو آ رہی تھی، میں بھی اس کے پاس جا بیٹھا۔ کچھ بولنا نہیں، بس دیکھتے رہنا، اس نے میرے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کے جوگی اور اس دن کے جوگی میں کافی فرق تھا۔ آج جوگی نہ ہی مجھ سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ دیگچی میں مسلسل چمچہ ہلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ بدبدا بھی رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد اس نے بائیں طرف کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ سانپ والی بوتل نکال لی، جسے دیکھ کر میں حیران ہوا کہ اس سانپ کا کیا کرنا ہے۔ پھر جوگی نے اسی انجان زبان میں کچھ اونچی اونچی آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور بوتل کا ڈھکنا کھول کر سانپ کو اپنے سامنے رکھ کر ایک تختر پر گرا دیا۔ آنکھ کی روشنی میں سے مجھے وہ سانپ پہلے ہی زیادہ جسیم لگ رہا تھا۔ اس کے جسم سے رنگین روشنی پھوٹنے لگی تو جوگی نے سانپ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسی تختے پر دبائے رکھا اور اپنے سامنے رکھی ہوئی بڑی سی چھری اٹھا لی۔ اس کا ارادہ بھاپتے ہی میرے جسم میں سوئیاں چبھنے لگیں اور میں وہاں سے اٹھنے کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن جب میں نے اٹھنا چاہا تو مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ ایسا لگا کہ مجھ میں ذرا سا بھی زور نہ ہو۔ جوگی نے کسی ماہر کسائی کی طرح چھری پکڑی ہوئی تھی اور سانپ کو بائیں ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ اس کے پڑنے کی آواز پہلے سے اونچی ہو رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی اس نے کسی کسائی ہی کی طرح اس سانپ کا سر کاٹ کر پرے کر دیا اور مچھلی کی طرح سانپ کو صاف کر کے کاٹ کر قتلے بنا لیے۔ اس کے بعد وہ قتلے اس نے دیگچی میں ڈال دیے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر سن ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر چمچ چلانے کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بہت اچھے، تم نے مجھ سے کچھ نہ پوچھ کر مجھے بہت سے سوالوں سے بچا لیا۔ اب ایک بات غور سے سنو۔ 2 سنار میرے مرید ہیں جو کہ یہی کام کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میرا بتا کر وہ سارے جواہرات بیچنا، کیونکہ اور کوئی بھی نہیں لے گا، اور اگر کسی اور نے لیا بھی تو بہت سستا لے گا۔ اب میری طرف دیکھتے رہو۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ اس کے کچھ منٹ بعد ہی اس نے دیگچی اتار دی، دائیں طرف رکھے ایک لپیٹے ہوئے کپڑے کو اپنے سامنے رکھ کر اس میں سے روٹی نکال کر سانپ کے سالن سے کھانے لگا۔ تم بھی کھاؤ، اس نے میری طرف روٹی بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے سر کو نہ میں ہلایا تو وہ مسکرانے لگا۔ پھر 3 روٹیاں کھانے کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا ڈکار لیا اور اٹھ کر دریا کی سمت بھاگ پڑا۔ میں حیران ہونے لگا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا۔ دریا کے پاس پہنچتے ہی اس نے ایک جمپ لیا اور میں سمجھا کہ وہ دریا میں نہانے کی غرض سے چھلانگ لگا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سانپ کا سالن کھا کر اسے اچانک گرمی کا احساس ہوا ہو، لیکن اگلا منظر دیکھ کر نہ صرف میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا بلکہ چل کر دریا تک جا پہنچا، کیونکہ جوگی دریا میں گرنے کے بجائے ہوا میں بلند ہو کر اڑتا ہوا فضا میں دریا کے دوسرے کنارے سے غائب ہو گیا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز کسی انسان کو اڑنا فلموں اور کہانیوں میں پڑھا اور دیکھا تھا، لیکن حقیقی زندگی میں ناممکن۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس جوگی کو ہوا میں اڑتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں اسی حیرت میں کھویا ہوا تھا۔ یہ تک بھول گیا کہ میں ایک جنگل بیابان میں کھڑا ہوں۔ میں ایسے ہی حیرت میں گمسم واپس موڑا اور وہاں سے بھاگنے کا سوچنے لگا تو میری نظر اس دیگچی پر پڑ گئی جس میں سانپ کا سالن پکا تھا، جسے کھانے کے بعد جوگی میں اڑنے کی شکتی آ گئی تھی۔ میں نے اس دیگچی کو دیکھا تو میرے دماغ میں خود بدی سے ہونے لگی۔ میں نے دیگچی کو اٹھا کر چاندنی میں اس کے اندر دیکھا تو دیگچی میں ہلکا ہلکا سا سالن تھا۔ میں نے 7 پڑی روٹیوں میں سے ایک روٹی اٹھائی اور پھر دیگچی کو اندر سے مکمل صاف کر دیا۔ مجھے اپنے اندر گرمی اور عجیب سی ابھار کا احساس ہونے لگا۔ میں نے بھی اٹھ کر اس جوگی کی ہی طرح دریا کی طرف دوڑ لگا دی اور دریا کے پانی کے پاس پہنچتے ہی ایک جمپ لیا، لیکن یہ کیا، میں تو ہلکا سا ہوا میں بلند ہو کر پانی میں جا گرا۔ وہ تو شکر ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز نہ تھا۔ میں جلدی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا پانی سے باہر نکل آیا اور مایوس سا وہاں سے چلتا ہوا روڈ تک آ گیا، جہاں کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد مجھے جب ٹیکسی نہ ملی تو میں نے اپنے گھر کی طرف تیز قدموں سے چلنا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے بھاگنے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں تیزی سے بھاگنے لگا اور ایسے ہی بھاگتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچا۔ مجھے تھکن کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے ان زر و جوہرات اور زیورات کو آہستہ آہستہ بیچ کر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر دیا۔ ساتھ ہی پرائیویٹ BA کر لیا اور اپنا اکاؤنٹ مس سندس کے بینک میں کھول لیا۔ اب میں جتنا بھی کام کرتا تھا مجھ میں تھکن کا نام و نشان نہ ہوتا۔
اور وزنی سے وزنی چیز بھی آسانی سے اٹھا لیتا۔ پڑھائی میں میرا ذہن اتنا چلتا کہ بس ایک دفعہ کچھ پڑھتے ہی میرے حافظے میں فٹ ہو جاتا تھا۔ میری کوٹھی ایک شہر کے پوش علاقے میں ہے۔ میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں۔ زیادہ تر میں 3 پیس سوٹ پہنتا ہوں اور اب کھل کر سندس سے ہلکی پھلکی گپ شپ لگا لیتا ہوں، اور آج شام سندس کو چائے پر ایک 4 اسٹار ہوٹل میں انوائٹ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سندس میرا ہم نوا و پارٹنر بن جائے گی۔ سندس میری اس کایا پلٹ پر حیران ہے۔ میری خوشی ہے کہ آج کی ٹی پارٹی ڈنر میں بدل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈنر ہماری خوشگوار زندگی کے لیے یادگار بن جائے۔